لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کو 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروزہ نکالتے تھے ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے۔ یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 2، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے۔ نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکا مصفا قلب والے لوگ، مزکا نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے ہیں؟ نمبر 3، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر 4 سب سے پہلے آئیں گے، اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ تھے۔ یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفاء، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے، ایک سیڑھ نیچے اتریے۔ اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے۔ یہ ہیں اصحاب بدر، اس سے نیچے آئیے۔ یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے آئیے۔ اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور نیچے جائیے بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا۔ وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کر لیں۔ یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں۔ جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے۔ تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا۔ یہی کافی تھا مشورے کے لیے، ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائز یوٹیلیٹی، فیوٹیلیٹی، بیکار۔
کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو وہ جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے۔ لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گی۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے۔ اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو زمینہ تھا، ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جس نے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوت کا زمینہ تھا، تو نبوت آئے گی نہ زمینہ آئے گا۔ تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا it cannot be repeated, is absolutely impossible۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے 30 عامہ، 30 سال۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں۔ ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام، جو حضرت علی کی نسل سے کہتے ہیں، وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے، تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی۔ اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، 12ویں امام ان کے مہدی ہیں، جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں، میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے، بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں۔ سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی، یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں، ایسے تو نہیں تھے۔ اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش۔ لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے، انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا۔ نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا، اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی، حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے، 12 حکمران ہوں گے، کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہوں۔